بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، جیسا کہ ہمارے ریگولر ویورز کو پتہ ہے کہ ہم ناول الکیمسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس پر آج ہم مسلسل تیسری ویڈیو بنا رہے ہیں۔ دوستو، اچھی علمی اور ادبی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، سابقہ ویڈیوز میں ہم نے ناول الکیمسٹ کے ان حصوں پہ بات کی جن میں مصنف نے یہ ثابت کیا کہ جب آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز اس کی تکمیل میں آپ کی مددگار ہو جاتی ہے۔ پھر ناول نگار نے اپنی سٹوری کے ذریعے اس بات کو ثابت بھی کیا۔ دوستو، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے وہ چرواہا جو خزانہ تلاش کرنے کا خواب دیکھتا ہے، اس کا بکریاں چرانے سے لے کر نخلستان تک کا سفر بیان کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کا نخلستان سے آگے کا سفر بیان کریں گے۔ ویور، جیسا کہ آپ کے ساتھ ناول کی سٹوری شیئر کرتے ہوئے آپ کو بتایا کہ اب چرواہا نخلستان میں پہنچ چکا ہے، وہاں اسے ایک فاطمہ نامی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو اس نے خواب دیکھا تھا خزانہ تلاش کرنے کا، اس کے خواب کی تکمیل ہو گئی ہے اور یہی وہ خزانہ ہے جس کو اس نے حاصل کر لیا ہے۔ دوستو، آپ کے ساتھ ناول کی سٹوری شیئر کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح وہ لڑکا چرواہا نخلستان کے سردار کو بتاتا ہے کہ مجھے کچھ نشانیوں سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نخلستان پر حملہ ہونے والا ہے۔ دوستو، اب وہ چرواہا نخلستان میں ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہے۔ ایک بزرگ اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا تم وہی ہو جس نے نخلستان والوں کو بتایا ہے کہ نخلستان پر حملہ ہونے والا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی ہاں، میں وہی ہوں جس نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کے نخلستان پر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ جرت کیسے کی؟ وہ اپنی نیام سے تلوار باہر نکالتا ہے اور وہ تلوار اس چرواہے کی گردن پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بھی تم یہی کہو گے کہ تم نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کے نخلستان پر حملہ ہونے والا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اب بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جرت کا مظاہرہ کروں گا اور آپ کو سچ بتاؤں گا کہ میں نے ہی نخلستان والوں کو بتایا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے نخلستان پر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ تلوار اپنی نیام میں رکھ لیتا ہے اور چرواہوں کو کہتا ہے کہ میں نے صرف تمہارا امتحان لیا ہے۔ دنیا میں جرت مندی ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کائنات کے چھپے رازوں کو سمجھ سکتے ہو۔ میں نے تمہیں بہت جرت مند پایا ہے۔ اب میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تمہیں اس نخلستان میں جو فاطمہ نامی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم نے وہ خزانہ حاصل کر لیا ہے جو تم نے خواب میں دیکھا تھا، تو یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم اپنا سفر جاری رکھو، تمہارا خزانہ اہرام مصر کے پاس چھپا ہوا ہے جو تم نے خواب میں دیکھا ہے۔ تم اس لڑکی کی محبت کو چھوڑو اور اپنا سفر جاری رکھو۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کیوں کروں؟ مجھے تو دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں گی اگر مجھے اس فاطمہ کی محبت مل گئی تو۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں تمہیں کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس بات پہ غور کرو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نخلستان میں رہو گے تو اس لڑکی سے تمہاری شادی ہو جائے گی۔ پہلے سال تمہیں اس نخلستان کے اندر جو ہے وہ اس کا سردار ایک بہت اچھی ملازمت دے دے گا کیونکہ تم نے ان پر ایک احسان کیا ہے، حملہ آوروں کے بارے میں تم نے ان کو پیشگی اطلاع دی ہے اور تم اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارو گے۔ لیکن دوسرے سال کیا ہوگا؟ جو تم پہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، جو تمہیں مستقبل کے بارے میں الہام ہوتا ہے، تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے، جن نشانیوں کو تم سمجھ سکتے ہو اور ان سے قیافہ شناسی کر سکتے ہو کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، وہ ماند پڑنے لگے گی۔ تیسرے سال جو لڑکی جو فاطمہ ہے جس سے تمہیں محبت ہوئی ہے اور جس سے تمہاری شادی ہو جائے گی، اس سے تمہاری دوریاں پیدا ہونے لگیں گی۔ وہ دوریاں کیوں پیدا ہوں گی؟ کیونکہ تم ایک دوسرے کے عادی ہو جاؤ گے، تم اسے اگنور کرو گے، نظر انداز کرو گے اور وہ تم سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ اور چوتھے سال کیا ہوگا؟
تم پر یہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں یہ اور ماند پڑ جائیں گی، اور 5ویں سال تمہیں بالکل ہی کوئی نشانی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ تم اپنی منزل سے بھٹک جاؤ گے۔ جو راستہ تم نے اختیار کیا تھا اس راستے سے تم ہٹ جاؤ گے تو وہ نشانیاں ظاہر ہونا بھی بند ہو جائیں گی، اور آخرکار یہ سردار تمہیں نوکری سے نکال دے گا، اور تم اپنی تمام خوبیوں سے بھی جاؤ گے، اور جو مال دولت عزت اور تم نے حاصل کیا ہوگا وہ بھی تم سے چلا جائے گا۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے سفر کو جاری رکھو۔ اب چرواہا کہتا ہے اس بزرگ سے کہ اب میں کس طرح اپنا سفر جاری رکھوں کہ میں اب نخلستان سے پھر نکل کے آگے جو صحرا ہے اس میں چلا جاؤں۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ آج شام کو اس نخلستان پر حملہ ہوگا، اور جو صحرا سے فوج حملہ کرے گی وہ ساری فوج ماری جائے گی، اور اس کا صرف ایک سردار بچے گا، اسے بھی بعد میں ذلت آمیز موت دی جائے گی۔ لیکن جو سردار کا خیمہ ہوگا تم نے رات کو اس خیمے میں آنا ہے، میں وہاں پر موجود ہوں گا، میں وہاں سے آگے لے جا کر تمہیں صحرا کا جو سفر ہے وہ عبور کروا دوں۔ اب چونکہ چرواہے کو اس لڑکی سے محبت ہوتی ہے، فاطمہ سے، اور دوسرے دن اس نے اس نخلستان سے چلے جانا ہوتا ہے، تو وہ اس فاطمہ کے پاس جاتا ہے، اس کو ملتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا بڑا دلچسپ مکالمہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب خواب دیکھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی جگہ سے خزانہ نکال رہا ہوں، تو میں نے اس خزانے کی تلاش میں اپنا سفر شروع کیا۔ راستے میں مجھے بڑی مشکلات پیش آئیں، میرے سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ پھر میں نے ایک دکان پہ ملازمت اختیار کی، وہاں سے پیسہ کمایا، اور پھر میں صحرا کا سفر عبور کر کے اس نخلستان میں پہنچا۔ جب میں تمہارے پاس پہنچا تو مجھے یوں لگا جیسے کہ میں نے وہ خزانہ حاصل کر لیا اور اب میری جستجو ختم ہو گئی ہے، مجھے مزید کسی خزانے کی تلاش نہیں ہے، لیکن میں اب وہ خزانہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا اس کو بھی تلاش کرنا چاہتا ہوں اور جانا چاہتا ہوں۔ تو فاطمہ آگے سے کہتی ہے کہ ہم صحرائی لوگ اس بات کے عادی ہوتے ہیں، ہمارے مرد اسی طرح مہمات پہ جاتے ہیں، اور بہت عرصہ ہم عورتیں انتظار کرتی رہتی ہیں اور وہ واپس آ جاتے ہیں۔ میرا باپ بھی کبھی ایسی ایک مہم پہ گیا تھا اور کئی سالوں کے بعد وہ واپس آیا اور میری ماں کا انتظار ختم ہوا۔ تم بھی جاؤ خزانے کی تلاش میں تمہارا انتظار کروں گی، اور تمہاری واپسی تک میں اسی طرح تم سے محبت کرتی رہوں گی۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صحرائی لوگ ہیں، اور صحرا ازل سے لے کر ابد تک ایسا ہی رہے گا۔ ہوائیں آتی ہیں، صحرا کے ٹیلے، ریت کے ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، لیکن صحرا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، صحرا ویسے کا ویسا صحرا ہی رہتا ہے۔ میں اس صحرا کی طرح تمہارا ساری زندگی انتظار کروں گی۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شام کو جو ہے وہ صحرا سے نخلستان پہ حملہ ہوتا ہے، صحرا کی تمام فوج ماری جاتی ہے، کیونکہ اس لڑکے نے پہلے ہی صحرا والوں کو بتا دیا ہوتا ہے کہ آپ کے نخلستان پہ جو ہے وہ صحرائی فوج حملہ کرے گی، تو وہ آگے سے تیار ہوتے ہیں، وہ صحرا کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ آخر میں ان کا ایک سردار زندہ بچتا ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی پرانی روایت تھی، صدیوں سے پرانی روایت تھی کہ کوئی نخلستان پر حملہ نہیں کرتا تھا، تم نے اس پر حملہ کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ چونکہ صحرا میں ہماری لڑائی طول پکڑ گئی تھی اور اب ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، تو ہم نے سوچا کہ نخلستان پہ حملہ کرتے ہیں اور وہاں سے لوٹ مار کر کے ہم دوبارہ صحرا کے اندر واپس آ کے اپنی لڑائی کو جاری رکھیں گے۔ تو وہ جو نخلستان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس صحرائی سردار کو جو یہاں فوج لے کے آئے حملہ کرنے کے لیے، ایک درخت کے ساتھ باندھ دو اور اسے ذلت آمیز موت دو۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے ناول کی جتنی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی، اس سے 2-3 باتیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ کبھی آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ کیسے وہ صحرائی بزرگ جو ہے وہ چرواہے کی گردن پہ تلوار رکھتا ہے، اور تلوار کے نیچے بھی وہ بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ سچ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ہی نخلستان والوں کو بتایا ہے کہ آپ نخلستان پہ حملہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات، بزرگ جو کہ چرواہے کو مشورہ دے رہا ہے کہ تم اپنی تلاش کو جاری رکھو، تم خزانے کی تلاش میں یہاں نہ بیٹھ جاؤ، وہ جو باتیں شیئر کرتا ہے چرواہے کے ساتھ، ان میں سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
لوگ ایک دوسرے کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے ایک دوسرے سے وہ پہلے والا جو پیار محبت ہے وہ نہیں رہتا ہے۔ جیسا کہ وہ اسے کہتا ہے کہ تم فاطمہ کے پاس رہو گے اور اپنے غزالی کی تلاش کو ترک کر دو گے تو تم آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہونے لگو گے۔ تیسری اہم اور امپورٹنٹ بات جو کہ فاطمہ کرتی ہے اس چرواہے کے ساتھ کہ اگر تم چلے جاؤ گے تو میں تمہارا انتظار کروں گی، کیونکہ ہم صحرائی لوگ ہیں اور ریت کے ٹیلے جو ہے وہ ہواؤں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کے ادھر ادھر جانے سے صحرا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل جو ناول نگار ہے وہ اس بات کے اندر ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ نیچر جو ہے، فطرت جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ریت کے ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل تو ہو جاتے ہیں لیکن صحرا ہمیشہ صحرا ہی رہتا ہے۔ ریت کے ٹیلوں کے ادھر ادھر آنے جانے سے صحرا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم چرواہے کا نخلستان سے نکل کے صحرا کا سفر کرنے اور خزانے تک پہنچنے اور خزانے کو تلاش کرنے تک کی سٹوری شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ناول نگار اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق چھوڑ کے جا رہا ہے۔ دوستو آخر میں ایک بار پھر یہ گزارش کہ مزید علمی ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔